میں اگر سب کا مولا ہوں تو علی سب کے مولا ہیں. خبردار امت علی سے مقابلہ نہ کرے. خبردار امت صحابہ کا علی سے مقابلہ نہ کرے، کیونکہ صحابہ ہیں در والے، علی ہے گھر والے. جناب امیر بہت شجاع ہے، بہت سخی ہے، اور اگر وہی علی تہجد کی نمازوں میں دعائیں مانگ رہے ہوں، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کی نمائندگی ادا فرمائے، تو کون ہے وہ عباس؟ آئیے ذرا میں پیش کروں کہ اللہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کی نمائندگی عطا فرمائے. تو اللہ نے کہا علی آج آپ مانگ رہے ہیں، میں آپ کو آپ کے حساب سے عطا کروں گا، میں آپ کو جریح شجاع غازی عباس عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے عباس عطا کیا. اب جیسی جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے تو جناب عباس نے انگڑائی لی، جناب عباس نے انگڑائی لی تو فوراً فرمایا ہذا عباس، یہ عباس ہے. اب میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا کہ شیر کے مختلف حالات کے نام ہوتے ہیں. جیسے مطلق کے شیر کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے، شیر کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے. زیغام کہتے ہیں چیل پھاڑ کرنے والے شیر کو. زیغم کہلاتا ہے دوڑتا ہوا شیر، زیغم کہلاتا ہے دوڑتا ہوا شیر. لیس کہتے ہیں کھراتے ہوئے شیر کو. حمزہ کہتے ہیں اس شیر کو جو اپنے شکار کو دبوچ لے. غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شیر کو. حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر. اور دوسرے معنی حیدر کے ہیں اپنے شکار کو دو ٹکڑے کرنے والا شیر، اسے حیدر کہتے ہیں. اور اب عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ میں نے دو لغات میں دیکھا کہ ایک لغت میں لکھا ہوا تھا کہ عباس انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں، اور دوسری لغات میں لکھا ہوا تھا کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس شیر سے شیر فرار کرے. بھائی عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے. عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے. کون ہے جناب عباس؟ جناب امیر کے بیٹے ہیں، امام حسن حسین کے بھائی ہیں. تو آپ سلوات پڑھیں محمد والے بھلا ہے عباس، کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس. گود میں ناطق قرآن کی پلا ہے عباس، گود میں ناطق قرآن کی پلا ہے عباس. اور 5 معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی ہے، 5 معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی ہے تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. کہ کون ہے جناب عباس؟ آئے کربلا کے میدان میں اپنا تعارف کروایا. اب عرب میں یہ قانون ہے کہ جو بھی کربلا کے میدان مطلب کسی بھی میدان میں جاتا تھا تو اپنا رجسٹ کرواتا تھا، اپنا تعارف، تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے کہ ڈر جائے. تو جب اپنا تعارف کروایا مولا عباس نے تو پھر مولا عباس نے فرمایا تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، مجھ سے سنو کہ میں کون ہوں. گونگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو سن رہی ہیں. میرے مولا عباس کربلا کے میدان میں آئے، لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک کلبہ مطمئن نے خطاب شروع کیا کہ ایھا الناس، دل حیدر قرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. ایھا الناس، دل حیدر قرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. کہ سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا
حسین نے حالات دیکھ کر سالار نہیں بنایا، میں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. تو فرمایا عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا تم نے مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. کہ فرمایا کہ آرزو ہے کوئی حرف دعا ہے لیکن، کوئی موتی ہے سچا ہے کھرا ہے لیکن، کوئی موسیٰ و ہارون وفا ہے لیکن. فرمایا اس کے خزانے میں، اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. موسیٰ بھی اسی کے خزانے کا موتی، آدم بھی اسی کے خزانے کا موتی، نوح بھی اسی کے خزانے کا موتی، کا اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی موتی ہے تو سچا ہے کھرا ہے لیکن، کوئی موسیٰ و ہارون وفا ہے لیکن، کب سے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کب سے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن. پر محمد والے محمد بلندر سلام. میں کب سے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کون ہوں میں کہ کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بابا نے آپ کو مانگا کیسے؟ تو مولا عباس نے فرمایا اگر کلیجہ برداشت کرے تو سن. میرے بابا علی اپنے گھر کے صحن میں آئے اور پھر الغرض بہر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا. پھر چڑھا رنگ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، اللہ نے کہا اب فرمایا کہ ابھی میرے بابا علی نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ کی آواز ہے، علی آپ مانگ رہے ہیں، میرا دل بن گیا ہے کہ اب شب تاریخ ذرا مانگ بھی ہو، 12 سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو. مولا نے فرمایا کہ میرا لقب ہے باب الحوائج، اس لقب کو ذہن میں رکھیے جا. مولا کا لقب ہے باب الحوائج، یعنی وہ جس سے ہر دعا پوری ہو، جس سے ہر دعا پوری ہو. کہ آئیے ذرا میں شعر پیش کروں کہ سوچتے ہو کہ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں. ارے سوچتے ہو میرے در سے ملے گا کہ نہیں. ارے شک کے پھندے میں گلا داغ دیا، جھوٹ گئے کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے. کتنے شجاع ہے مولا عباس. آئیے ذرا میں پیش کروں بس 2 جملے، اس کے بعد میں اختتام کروں گا کہ کتنے شجاع ہے مولا عباس. کہ صفین میں مولا 13 برس کے ہیں، صرف 13 برس کے. تو اب جناب امیر بہت خوبصورت تھے، مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور دشمن بھی مولا کی آنکھوں کی تعریف کرتا تھا. کہ جب مولا میدان میں آتے تھے نا تو امامے میں سے تیت العلق نکالتے تھے اور تیت العلق باندھتے تھے، اور ذوالفقار جب کھینچتے تھے تو دان بیچ کے ذوالفقار کھینچتے تھے. تو مولا کی دان بیچنے کے بعد آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. تو مولا جب آنکھوں سے دشمن کو دیکھتے تھے تو بڑے بڑے سرماؤں کا پتا پانی ہو جاتا تھا. یعنی مولا دشمن سے آنکھوں کو دشمن سے کھا جاتے تھے. اور وہی جناب امیر کی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھی.
جب صفین میں جناب عباس نے مولا کی زرا لی، مولا کی سواری پہ سوار ہو کے مولا کی ذوالفقار لے کر گھوڑے پہ سوار ہوئے، امامے میں سے تیزنہ نکالا تو مولا کا رنگ بہت گورا تھا اور مولا کی زلفیں سیاہ تھی اور سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، تو مولا نے لڑنا شروع کیا۔ لڑتے لڑتے قلب لشکر میں پہنچ گئے، قلب لشکر سے اختتام لشکر میں پہنچ گئے، سب کہہ رہے علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، بھاگو فرو بھاگو، سب بھاگ رہے تھے کہ علی آ گئے ہیں۔ اب کسی نے مولا سے کہا کہ جا کے بولا کب مولا آپ یہاں پر ہیں اور وہاں پر شور ہے کہ علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں۔ بھائی دشمن کا لشکر بھی حیدر حیدر کر رہا تھا، حیدر حیدر کر رہا تھا کہ اب جناب مولا عباس لڑ رہے تھے اور کسی نے کہا کہ آپ یہاں پر ہیں، وہاں پر شور ہے کہ علی آ گئے ہیں۔ فرمایا مولا نے مسکرا کر کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا ہے، لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا ہے۔ تو جیسی آپ انہوں نے کہا نا کہ آپ کو علی نے بلایا ہے تو انہوں نے فوراً ذوالفقار روک دی، فوراً مولا کا نام سنا تھا، گھوڑے پہ سے اترے اور اب سیاہ امامے میں سے سیاہ بال چہرے پر آ رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، تلوار ہاتھ میں اور تلوار میں سے خون بہ رہا ہے۔ جناب عباس چلے تو مولا نے دور سے دیکھ کر کہا ہاذا قمر بنی ہاشم۔ بھائی جس خاندان میں سب خوبصورت ہو، بھائی کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، کوئی رسول خدا ہو، کوئی علی کے مرتضیٰ ہو اور امام حسن و حسین کے نام بھی حسن سے ہیں، تو سوچئے سب خوبصورت ہیں۔ بھائی کسی خاندان میں اگر ایک خوبصورت ہوتے ہیں تو سب القاب اسی کو دے دیتے ہیں، کسی خاندان میں سب خوبصورت ہو اور وہاں جناب امیر دیکھ کر فرما رہے ہیں ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا نشان ہے۔ بھائی قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کے کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بھائی شمس اسلام ہے رسول خدا، سورج ہے رسول خدا، قمر امامت ہے علی مرتضیٰ۔ بھائی جب آج سوچئے پیچھے پیچھے چاند آتا ہے، مکے کی گلیوں میں رسول اللہ تبلیغ کے لیے نکلے، پیچھے پیچھے جناب علی مرتضیٰ، اگر کوئی بچہ پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھے جناب علی سامنے آتے ہیں، سینے پہ پتھر لیتے ہیں، پتھر مارنے والے کا ہاتھ مڑوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ مکے کے مشرکوں کافر بچوں کو بچپنے سے علی کے فتنے کی عادت تھی۔ بھائی اگر اسلام کی شمس رسول خدا ہے تو قمر علی مرتضیٰ ہے، اور اگر کربلا کی شمس حسین ہے تو قمر عباس۔ آئیے اب میں نے اختتام کیا آپ کی زحمتوں کو، آج کا دن منسوب ہے جناب عباس سے، اور عباس جری غازی۔ آپ نے جیسے فضائل ابھی امیر بن کے سنے تھے نا، ویسے ہی مسائب بڑے غریب بن کے سنیے، کیونکہ زہرا بڑی غریب تھی، اور آپ کو پتا ہے نا کہ محرم کی چاند رات کو زہرا نے اپنی مرکز چھوڑ دی تھی، اور جناب آپ یہ سوچ کے بیٹھی ہیں کہ مستورات میں ایک بیوی بیٹھی ہیں جو پیسہ لینے کے لیے آئی ہیں، اور اس ورش عذاب امام زمانہ خود آئے ہیں اپنے چچا عباس کا پیسہ لے لیں۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ مولا فرماتے کہ میرے جد حسین پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشوں پر روتی ہے، اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو سر نیچے کر کے منہ بنا لے، کیونکہ جناب عباس اور مولا حسین دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رو رہا تھا، یہ زائد رو رہا تھا۔ اب جناب عباس صبح عاشور ہوئی، جناب عباس اجازت لینے کے لیے آئے، فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ جب جناب اولو محمد کا لاشا آیا نا
تو فرمایا مولا کوٹوں کے پالے مارے گئے، اب تو مجھے اجازت دے دے۔ فرمایا نہیں عباس، آپ میرے فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اور جب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا نا، مولا بوڑھوں کے لاشے آ رہے ہیں، اب مجھے اجازت دے دے۔ کہا نہیں عباس، آپ میرے فوج کے سالار ہیں۔ اب مولا نے کہا مجھے اب اجازت دے دے۔ مولا جتنے لاشے آتے گئے، مولا اجازت مانگتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا، مولا نے کہا مولا وہ فوج کہاں رہی جس کا میں سالار ہوا کرتا تھا؟ مولا سب مارے گئے، مجھے اجازت دے۔ کہا نہیں عباس، آپ میری جان ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اب جناب عباس ایک خیمے کے آگے سے گزر رہی تھی، اس خیمے میں سے آواز آئی العطاش العطاش، ہائے پیاس۔ جناب عباس نے اس خیمے میں جا کے دیکھا تو ایک بچی کبھی مشکیزہ ہلا کے دیکھ رہی ہے شاید تھوڑا سا پانی ہو، کبھی زبان سے لگا کر دیکھتی ہے کہ کہیں تھوڑی سی بوندیں آ جائے۔ جناب عباس کہا سکینہ آپ کو پیاس لگی ہے تو بابا سے مجھے اجازت دلوا دیجیے، میں آپ کے لیے پانی لے آتا ہوں۔ اچھا، ایک ننھی سی بچی نے چچا کی انگلی تھامی، اپنے بابا کے پاس گئی، بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے، میرے چچا عباس کو پانی لانے کی اجازت دے دے گا؟ صحیح ہے عباس، جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لانے کی اجازت ہے۔ فرمایا صحیح ہے۔ جناب عباس خیمے میں آئے جناب سکینہ کی۔ اب آپ جانتے ہیں نا جناب عباس بہت قداور تھے۔ جناب سکینہ نے چاہا میں مشکیزہ پہنا دوں، جناب عباس کا قد بلند تھا، مولا عباس نیچے جھکے، جناب سکینہ نے مشکیزہ پہنایا۔ مولا عباس اس کے بعد آئے ایک خیمے کے باہر، آواز لگائی السلام علیکم یا ثانیہ زہرا، میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ فرمایا عباس ایک منٹ ذرا خیمے کے اندر آ جائیے۔ مولا عباس خیمے کے اندر چلے گئے۔ جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کی گردن میں ڈال دی۔ کہا بی بی کیا ہوا، اتنا کیوں روتی ہے؟ کہا میرے بابا علی سے میں نے سنا تھا کہ مجھے کربلا میں میرے کلائیوں پہ رسیاں باندھی جائیں گی، میرے سروں پہ سے چادریں چھینی جائیں گی، لیکن عباس مجھے یقین تھا کہ میرے بابا علی نے کہا ہے ایسا ضرور ہوگا، لیکن میں سوچا غلطی بھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ساتھ ایسا کون سلوک کر سکتا ہے؟ لیکن کہا عباس جب آپ نے کہا نا میرا آخری سلام قبول کیجیے، میں سمجھ گئی کہ اب میری چادر کا دامن نہیں تھا۔ جناب زینب نے ساری بیویوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ کہا بیویوں میں نے سب کی چادروں کی ضمانت واپس کری، میرا عباس جا رہا ہے۔ جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں نیزہ لیا، ہاتھ میں علم لیا اور ایک مشکیزہ لیا۔ جناب عباس نے گھوڑے کو ایل لگائی، فوراً پہنچا دریا پر مولا نے پانی بھرا۔ مولا نے چاہا کہ پانی پی لوں، لیکن خیموں میں سے ایک بچی کا چہرہ نظر آ گیا جو کہہ رہی ہے العطاش، ہائے پیاس۔ اب جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، اسے ننھے ہاتھوں میں کہا اب وہ دیکھ رہے ہو نا علم، وہ علم جو آ رہا ہے میرے چچا عباس پانی لا رہے ہیں۔ جناب عباس آگے بڑھے، جناب عباس اسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی سامنے آئے مولا کے۔ پیچھے سے ایک ملعون نے دائیں بازو پہ وار کیا، مولا کا ایک بازو کٹ گیا۔ مولا نے دونوں دوسرے ہاتھ میں علم و مشق سنبھالا، مولا کا دوسرا بازو کاٹا، مولا نے دانت سے علم و مشق پکڑا۔ مولا عباس تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی ظالم نے سر پر گرز مارا، مولا عباس سے سنبھلا نہیں گیا۔ مولا عباس زمین سے زمین باندھتے گئے، کاکا حسین میری مدد کو آئیے۔ آپ نے دیکھا ہے نا جب بھی کوئی شے سوار زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے، لیکن اگر ہاتھ نہ ہو تو سر کے بل زمین پہ آتا ہے۔ جناب سکینہ دیکھ رہے ہیں، دوسرے ہاتھوں میں ہے، دیکھ رہی ہے کہ علم آ رہا ہے، ایک دم سے علم لڑکھڑایا۔ بی بی نے کہا بچوں اسے زمین پہ پھینکو، میرے چچا کے لیے دعا کرو، اے اللہ میرے چچا کی سلامتی فرما۔ سارے بچوں نے کہا امی۔ جناب عباس چلے، جناب امام حسین چلے، تھوڑا آگے گئے، ایک بازو اٹھایا، دوسرا آگے گئے، ایک اور بازو اٹھایا۔ اب
جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. بس میں نے تمام کر دیا. جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا. جناب عباس جب گرے نا تو جناب عباس نے سر جھٹکا, تیر نہیں نکلا. جناب عباس نے گھٹنیوں سے تیر پکڑا اور تیر جو کھینچا, جناب عباس کی ایک آنکھ خون میں, ایک آنکھ ختم ہو گئی. جناب عباس زمین پہ پڑے. جناب مولا حسین آئے, سر زانوں پہ رکھا. مولا عباس نے سر زانوں پہ سے اتار دیا. مولا حسین نے پھر سر اٹھا کے زانوں پر رکھا. مولا عباس نے پھر سر زانوں سے اتار دیا. کہا باش میں حسین ہوں. کہا نہیں مولا میں جانتا ہوں